بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین سلطان کو بیاہ دی۔ شہزادی سروین محل میں آئی تو مارتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جعفر نے مارتھا سے کہا، مارتھا، یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں، اسے صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ مارتھا نے شہزادی سروین کے پاس آنا جانا شروع کیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لارڈ اسٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیرخواہ ہے۔ مارتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا کہ شہزادی سروین اتنا ترنوالا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا، لیکن ابو جعفر مایوس نہیں تھا۔ اس نے شہزادی سروین کو ورغلانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ ابو جعفر در حقیقت ایک شفاق اور گھناؤنا شخص تھا۔ اس نے البانیہ کے بادشاہ جان کسٹریارڈ کو سلطان سے بدظن کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا، اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مارتھا کو شامل کرنا چاہا تو وہ بری طرح بدک گئی، کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ شفقانہ اور خوفناک تھا۔ ابو جعفر نے البانوی بادشاہ کو سلطان سے بدظن کرنے کے لیے سلطان کے محل میں موجود معصوم البانوی شہزادوں کے قتل کا پروگرام بنایا۔ مارتھا جو ایک طرح ان بچوں کی ماں بھی تھی، ابو جعفر کی اس سازش میں قطعاً شریک نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مارتھا کو معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن جب مارتھا نہ مانی تو ابو جعفر نے ننھی مارسی کو زبردستی ماں سے الگ کر دیا۔ مارتھا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بالآخر مارتھا نے ڈرتے کانپتے ابو جعفر کا حکم مان لیا اور البانوی بادشاہ جان کسٹریارڈ کے 3 ننھے یرغمالی شہزادوں کو کھانے میں زہر دے دیا۔ سکندر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کسی قدرے چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ مارتھا نے ابو جعفر کے مشورے سے سکندر کو زندہ رہنے دیا اور باقی 3 ننھے شہزادوں کو ایک ماں کی بجائے ڈائن بن کر دیار غیر میں زہر ملا کر کھانا کھلا دیا۔ اپنے ماں باپ سے دور اس دیار غیر میں یہ معصوم بچے مارتھا کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کودتے کھانے کے وقت دسترخوان پر آئے تو کھانے کے برتنوں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زہر ابو جعفر لایا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ بچے کھانا کھا کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو قے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دونوں بچے قدرے سخت جان ثابت ہوئے اور چند دن شدید بیمار رہ کر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ 3 البانوی شہزادوں کے یکے بعد دیگرے انتقال نے قصر سلطانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے فوری طور پر دربار لگایا اور حاضرین دربار کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھی۔ سلطان خود بے حد غمگین اور دل گرفتہ تھا، کیونکہ اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے شاہ البانیہ کے معصوم بچے انتہائی پراسرار طور پر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تھے۔ صرف ایک شہزادہ جار کسٹریارڈ زندہ بچا تھا۔ یہ دراصل ایک مسلمان سلطان کے لیے بہت زیادہ شرم اور ندامت کی بات تھی۔ سلطان کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد ان البانوی شہزادوں کا ہم مکتب اور ہم عمر تھا۔ سلطان کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب شاہ البانیہ کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبوں میں بغاوت پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار دم بخود تھے اور شہزادوں کی پراسرار موت کا بظاہر کوئی سراغ ملتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر
آخر سلطان نے خفیہ محکمے کے سربراہ کو ان پراسرار اموات کا کھوج لگانے پر مامور کیا اور شاہ البانیہ کی جانب ایک تعزیتی سفارت روانہ کرنے کا حکم دیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ معصوم شہزادے کسی نادیدہ بیماری کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید سلطان مراد خان ثانی نے ایک یہ اقدام کیا کہ جارج اسٹریاٹ کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا اور اس کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے ماہر اور وفادار افراد کو مقرر کر دیا۔ اب ابو جعفر اور مارتھا کو شاہ البانیہ کی طرف سے بغاوت کا انتظار تھا۔ ابو جعفر نے معصوم شہزادوں کے گھناؤنے قتل کے بعد قیصر قسطنطنیہ کو اپنی رپورٹ میں لکھا: شہنشاہ معظم محافظ مسیحت، جناب قیصر قسطنطنیہ میں نے 3 عیسائی بچوں کے پاکیزہ خون سے سلطان مراد خان کے لیے عذاب مسلسل کا نوشتہ لکھ دیا ہے۔ میں نے سلطنت عثمانیہ کی البانوی سرحدوں میں بغاوت کا بارود بھر دیا ہے۔ سلطان نے ہماری توقع کے مطابق چوتھے شہزادے کو اپنی خاص تحویل میں لے لیا ہے۔ اب میں چوتھے شہزادے جارج اسٹریاٹ کی دین مسیح کے مطابق ذہنی تربیت کر رہا ہوں۔ بہت جلد میں اس سلطان کے گھر میں اس کا ایک طاقتور دشمن تیار کر لوں گا، قیصر روم کا خیراندیش ڈیمونان۔ اب ابو جعفر نے مارتھا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شہزادہ جارج کو سلطان کے خلاف پوری طرح بھڑکائے۔ تہر قتل جیسا سنگین جرم سر انجام دینے کے بعد مارتھا سر سے پاؤں تک ابو جعفر کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اس کے لیے ابو جعفر کی بات ماننے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، چنانچہ مارتھا نے چپ چاپ وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جس کا حکم قیصر کا شاطر جاسوس ابو جعفر یعنی ڈیمونان اسے دیتا۔ مارتھا نے شہزادہ جارج کو یہ کہہ کر انتقام پر اکسایا کہ اس کے معصوم بھائیوں کو سلطان مراد خان ثانی نے زہر دے کر مروایا ہے۔ جارج 10-11 سال کا لڑکا تھا، اپنے بے یار و مددگار بھائیوں کی موت سے سخت دل گرفتہ تھا۔ اسے مارتھا نے سلطان کے خلاف بھڑکایا اور اس کے تن بدن میں انتقام کی آگ دوڑنے لگی۔ اسے یکے بعد دیگرے سلطان کے تمام اقدامات ظلم محسوس ہونے لگے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے مفتوح وطن اور مغلوب باپ کا چہرہ گھومنے لگا۔ اسے اپنی قسم پرسی کا وہ وقت بھی یاد آیا جب اس کا باپ اور شفیق ماں اس سے بچھڑ رہے تھے اور وہ صغیر سنی کے عالم میں اپنے بھائیوں سمیت ایک اجنبی دیس کی جانب قیدی کی حیثیت سے روانہ ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنے کم سن بھائی تڑپتے سسکتے اور بوجہ زہر قے کرتے یاد آئے۔ مارتھا نے نوعمر شہزادے کو اپنی چرب زبانی کے منحوس جال میں بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ البانوی شہزادہ جارج اسٹریاٹ براہ راست سلطان کی نگرانی میں چلا تو گیا، لیکن اس کے سینے میں غم و غصے کا ایک جہنم دہک رہا تھا۔ مارتھا نے اسے بھڑکایا لیکن ساتھ اسے فوری اشتعال سے باز رہنے پر آمادہ بھی رکھا۔ مارتھا اس سے کہتی: جارج، جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے تمہارا راز کھل جائے اور تم اپنا انتقام لینے سے محروم رہ جاؤ۔ اب جارج براہ راست شاہی مکتب میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا۔ یہاں اس کی ملاقات شہزادہ محمد سے ہوئی جو عمر میں جارج سے کافی چھوٹا تھا۔ جارج نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بڑا ہو کر سلطان مراد خان ثانی کے فرزند شہزادہ محمد کو قتل کر کے اپنے انتقام کی پیاس بجھائے گا۔ جارج کا ناپختہ ذہن انہی خیالات کے ساتھ بتدریج پختہ ہوتا چلا گیا۔ نفرت اور غم و غصے کی کیفیت نے اسے بدمزاج بنا دیا۔ شاہی تربیت نے جارج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیے اور جب وہ جوان ہوا تو ایک ضدی لیکن تجربہ کار شہزادے کی حیثیت سے جوان ہوا۔ شاہی مکتب سے فراغت کے بعد اسے ینیچری کی تربیت گاہ میں سپاہیانہ جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ بہت جلد اس نے شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ یہاں اس کا استاد طاہر بن ہشام تھا۔ ینیچری کی تربیت گاہ جو فی الحقیقت عیسائی قیدیوں کو مسلمان کرنے اور تربیت دینے کے لیے قائم کی گئی تھی، جارج کا ذہن نہ بدل سکی۔ جارج نے سلطان کے کہنے پر
پر ظاہراً اپنا مذہب تو تبدیل کر لیا لیکن دل میں وہ عیسائی تھا۔ ابو جعفر اور مارتھا نے بھی جارج کو ظاہری طور پر مذہب بدل لینے کا مشورہ دیا۔ جارج نے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تو سلطان مراد خان بہت خوش ہوا۔ سلطان نے جارج کا اسلامی نام سکندر بیگ رکھا اور جارج کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک سام کو اپنی آستین میں دودھ پلا پلا کر پال لیا ہے، ایک ایسا سام جس کے پسے پش ابو جعفر جیسا زہریلا ناگ اور مارتھا جیسی بھیانک ناگن تھی۔ یہ سن 1443 کا آغاز تھا، بہار کا موسم تھا اور تخت نشینی کا سالانہ تہوار جاری تھا۔ آج سکندر بیگ کو پہلی مرتبہ دندان شکن شکست ہوئی تھی جس کی وجہ سے مارتھا کی بیٹی مارسی بہت خوش تھی، لیکن مارتھا اور ابو جعفر سکندر کی شکست کی وجہ سے خاصے ملول تھے۔ خود سلطان کو بھی سکندر کے ہار جانے کا افسوس ہوا تھا، لیکن سلطان نے اس مقابلے کو تہوار کا کھیل سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ سلطان نے کھیل تماشے ختم ہونے کے بعد رات کے وقت سکندر بیگ کو محل میں طلب کیا اور اس کے بائیں بازو پر لگے گاؤں کے بابت پوچھا۔ سکندر ابھی تک اپنی شکست کے اثر سے نکل نہیں پایا تھا۔ سلطان نے سکندر کو رنجور دیکھا تو کہا، سکندر بیگ ہم تمہاری بہادری اور طاقت کے قائل ہیں، تمہیں ملول اور پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مغربی سرحدات کی جاگیر کا والی مقرر کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حکمرانی کی ذمہ داری سونپی جائے۔ ہم تمہاری تعلیم و تربیت سے مطمئن ہیں اور تمہیں اپنا فرزند سمجھتے ہیں۔ تمہاری شکست کے دکھ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہمیں سوجا ہے۔ سلطان کا فیصلہ سن کر سکندر بیگ کی تمام حسیں بیدار ہو گئیں۔ اسے یکلخت اپنی شکست کا دکھ بھول گیا اور اسے اچانک اپنی منزل انتقام نزدیک دکھائی دینے لگی۔ سکندر نے کمر تک جھک کر سلطانی فیصلے کو قبول کیا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، ایک یرغمال شہزادے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر اور پھر اعلیٰ تربیت دے کر جو عزت بخشی ہے اس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ آپ کے احسانات کے عوض میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ سلطان معظم کی ہر خدمت دل و جان سے بجا لاؤں گا۔ صرف سلطان سکندر کی بات سن کر پدرانہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے سکندر، تم کل ہی مغربی سرحدات کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ سرحدات کی جاگیر کے موجودہ والی کے پاس ہمارا شاہی حکم نامہ اپنے ہمراہ لیتے جانا۔ آج سے تم ہماری سلطنت کے ایک بڑے جاگیردار ہو اور ہمیں پوری امید ہے کہ تم اس فرض کو بخوبی نبھاؤ گے۔ اور پھر تہوار سے تیسرے روز سکندر اپنے محافظ دستے سمیت مغربی سرحدات کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ جانے سے پہلے سکندر نے مارتھا کو پوری طرح مجبور کیا کہ وہ مارسی کو اس کے ساتھ بیاہ کر روانہ کر دے۔ مارتھا بھی یہی چاہتی تھی لیکن مارسی نے صاف انکار کر دیا۔ سکندر نے مزید زور دیا تو مارسی نے ایک عجیب چال چلی اور علل اعلان کہہ دیا کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر سکندر علل اعلان پھر سے عیسائی ہو جائے تو وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مارسی کا یہ فیصلہ سن کر سکندر، ابو جعفر اور مارتھا سٹپٹا گئے۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ مارسی کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ مارسی بھی آخر زمانہ شناس مارتھا کی بیٹی تھی۔ اس نے ترک کی چال چلی اور اپنی ماں سے اصل حقیقت اگلوا لی۔ مارتھا مارسی کو الگ کمرے میں لے گئی اور سچ سچ بتا دیا کہ سکندر بیگ در حقیقت مسلمان نہیں ہے بلکہ اس نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا ہے۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے یکلخت یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس نے سنسنی زدہ لہجے میں ماں کو مزید کوریدنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، ماں آج مجھے سچ سچ یہ بھی بتا دو
کہ یہ شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، کیونکہ یہ شخص اوپر سے جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں وہ نہیں۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا لرز گئی۔ وہ تو سکندر کا راز بھی فاش نہیں کرنا چاہتی تھی اور مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا تھا، لیکن ابو جعفر جیسے خطرناک جاسوس کے چہرے سے وہ کیسے نقاب الٹ سکتی تھی؟ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مارسی سے کہا، بیٹی یہ وقت ان باتوں کا نہیں، تم نے شرط رکھی تھی کہ تم ایک عیسائی سے ہی شادی کرو گی، چنانچہ میں نے تمہیں سکندر بیگ کی حقیقت بتا دی۔ اب تم مزید وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ مارسی کے ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کتنی بڑی سازش میں شامل ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور دلیری سے کہا، ٹھیک ہے، جس دن تم مجھے یہ بتا دو گی کہ یہ مکار شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، میں اس دن سکندر سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا سکتے میں آ گئی۔ اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا ضدی رویہ سکندر یا ابو جعفر کے سامنے آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ اگر وہ مارتھا کی بیٹی سے ایک بار بدظن ہو گیا تو یقیناً اسے قتل کروا دے گا۔ مارتھا کے لیے ہر طرح کا فیصلہ مشکل ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر بالآخر چپکے سے باہر نکل آئی۔ باہر سکندر اور جعفر اس کے منتظر تھے۔ مارتھا ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنے لب و لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا، سکندر بیٹا، مارسی شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اتنی جلدی میں شادی جیسے کام سے گھبرا رہی ہوں۔ تم اطمینان سے جاؤ، میں بہت جلد مارسی کو لے کر تمہاری جاگیر میں آ جاؤں گی، پھر ہم لوگ وہیں رہیں گے۔ ابو جعفر مارتھا کے چہرے پر بڑے عجیب انداز میں نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس نے بڑے غور سے مارتھا کی بات سنی اور پھر کسی قدرے تفہیمی اور تنزیہ انداز میں سر ہلا دیا۔ مارتھا ابو جعفر کے تیور دیکھ کر من ہی من میں کام گئی تھی کہ یہ خطرناک شخص یقیناً اصل بات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ بہرحال مارتھا کی بات سن کر سکندر نے خلاف توقع کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ مارتھا سے کہنے لگا، ٹھیک ہے آنٹی، میں وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جلد ہی آپ لوگوں کو اپنے پاس بلوا لوں گا۔ سکندر کی بات سے کسی حد تک مارتھا کا خوف دور ہوا۔ اتنے میں ابو جعفر بھی بول اٹھا، ہاں ہاں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ مارسی اور سکندر ایک ہی گھر کے بچے تو ہیں، ہم لوگ جب چاہیں گے ان کی شادی کر دیں گے۔ آخر مارسی سکندر کے بغیر جا ہی کہاں سکتی ہے؟ ابو جعفر کا آخری جملہ ذو معنی تھا جسے غالباً سکندر نہ سمجھا، البتہ مارتھا ضرور سمجھ چکی تھی۔ خدا خدا کر کے سکندر روانہ ہوا اور مارسی کی جان میں جان آئی۔ رات کو مارسی نے دیکھا کہ اس کی ماں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر تقریباً آدھی رات کے قریب مارتھا اپنے بستر سے اٹھی اور بیٹی کے پاس آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ بے چین تھی۔ مارسی نے ماں کی حالت دیکھی تو دریافت کیا، امی حضور، آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں؟ مارسی نے ماں کے بیٹھتے ہی کہا۔ مارتھا نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لی اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، مرسی، میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ تم جانتی ہو سکندر ضدی اور جھگڑالو ہے، تمہارے انکار سے وہ بھڑک جائے گا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ ابھی تک تمہیں اپنی کنیز کی بیٹی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ خداوند نہ کرے اگر اسے یقین ہو گیا کہ تم اسے نہیں چاہتی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماں کے کندھے سے سر ٹکا کر بولی، ماں تم فکر نہ کرو، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ مارتھا اور مارسی دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتی رہیں اور صبح سے کچھ دیر پہلے دونوں ماں بیٹی کی آنکھ لگ گئی۔
आज कासिम को अपने भाई के घर आए 5वां दिन था। 3 दिन पहले शमशीर जनी के मुकाबले में उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया था उसमें उसका भाई ताहिर और उसकी भाभी सकीना बहुत खुश थे। उसके दोनों कमसिन भतीजे उमर और अली खास तौर पर तीसरे दिन से उसके साथ चिपके फिर रहे थे। वो आज मकतब में सारा दिन अपने हम उमर दोस्तों को अपने चाचू के कारनामे बताते रहे। कल अलल सुबह कासिम को अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना था। उसकी भाभी ने आज उसके लिए जैतून के तेल में आलूओं का हलवा बनाया था। उधर शाम को ताहिर घर लौटा तो उसके हाथ में समंदरी मछली के पार्चे थे। गोया आज कासिम की खास दावत थी। रात को दस्तरख्वान पर भाभी ने कासिम को छेड़ते हुए कहा, बस अब ये वक्त तुम्हारी शादी के लिए भी मुनासिब है। मैं कोई अच्छी सी तुर्क लड़की देखकर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। इतना सुनना था कि बच्चे खुशी से उछलने लगे। चाचू की शादी होगी, चाचू की शादी होगी।